بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی۔ میں جلد ہی اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتی ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے کے لیے چلے جاتے، کہتے کہ نیچے بہت گرمی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی اور اشارے سے جب بھی مجھے کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ ایک دن بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور پہلے سے ہی اوپر چھت پہ چھپ کے بیٹھ گئی۔ پھر بیٹے اور بہو کو دیکھ کے میری جان نکل گئی۔ میں اپنے بیٹے کی ضد سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے جو بہت خوب رو ہے۔ میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور میں اس کے لیے لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک بہت اچھی لڑکی پسند کی۔ جب بیٹے کو تصویر دکھائی تو کہنے لگا، امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، نہیں ماشاء اللہ، یہ بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز بالکل کوئل جیسی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے تو آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ میں نے کہا، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، فیضان ایسی بھی کیا بات ہوگی کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ عورتوں کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر کوئی ان کو چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، لیکن مجھے گونگی لڑکی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گھر گئی تھی۔ میں فیضان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بڑا سنجیدہ مزاج لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے بلا وجہ ہنسی مذاق کبھی نہیں کیا تھا۔ میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی، فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے فیضان میں کیا کمی تھی جو گونگی لڑکی سے شادی کی؟ وہ کہنے لگا، مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی؟ خیر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر میں بہو آ جائے کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ میرا فیضان 2 برس کا تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے۔ میں جوان تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی۔ اپنی اولاد ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر رضامند ہو گئی۔ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ تم کوئی دوسری شادی کر لو تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو اس نے کبھی میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے فیضان سے بہت سی توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ رکھا تھا، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ بچہ ہے، باپ کی کمی محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ بات میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا۔
اب میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی شادی کروں گی ایسی لڑکی سے جو بہت ہنسمکھ ہوگی، ہم دونوں ساس بہو کا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا ہمیشہ کی طرح۔ میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں جس رشتے والی سے گونگی لڑکی کا کہتی، وہ آگے سے کہتی، ارے چھوڑو بہن تم گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے، تو کوئی کہنے لگتی اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت جہیز لائے گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے مشکل سے گھر کا کام نمٹایا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی تھی۔ میرے گھر بھی آ جایا کرتی تھی، حال احوال بھی پوچھ لیا کرتی تھی۔ آج وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے بولی، کیا بات ہے باجی، بڑی پریشان ہو؟ میں نے اس سے بتایا کہ حاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد کرتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے کرے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں۔ میں بولی، کیا ہوا حاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو، سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا ہے۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہتی ہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی۔ میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے کہا، یہ بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کروں گی۔ شام کو فیضان واپس آیا تو میں نے کہا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہنے لگا، امی بتائیں۔ میں بولی، تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، یہ تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، بس یہی میری ڈیمانڈ ہے کہ وہ گونگی ہو، غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بات نہیں۔ میں بولی، فیضان، جو حاجرہ ہے نا فقیرنی، ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ مجھے گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ لاؤں۔ پھر میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اسے گھر کے کام کاج نہیں آتے ہوں گے۔ کہنے لگا، سب سیکھ جائے گی۔ فیضان منہ ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ میں فیضان کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ دن گزرتے رہے، گزرتے دن کے ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا، جیسے ہی حاجرہ بھیک مانگنے آئے، آپ اسے گھر میں روک لیں اور مجھے فون کر کے بلا لیں۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہوگی، ہم مولوی صاحب کو ساتھ لے جائیں گے اور نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں گے۔ اب مجھے یہ معاملہ پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا، اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر کار جمعرات بھی آ ہی گئی۔ میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کرتی رہی۔ ہم مل کے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ جا کے خود ہی جگاؤں۔
میں فیضان کے کمرے میں گئی، اسے ایک دو آوازیں دیں تو وہ اٹھ گیا۔ میں بولی بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا آج میں آفس نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ فیضان کبھی بلا ضرورت چھٹی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے فیضان آ گیا۔ وہ کہنے لگا امی حاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے فیضان سے بولا جب اس نے آنا ہوگا آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اب فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی مگر فیضان اب تک نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ بولا امی آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی ہی سلام پھیر کر مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی حاجرہ کھڑی تھی فیضان کے ساتھ۔ میں بولی فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ کہنے لگا میں حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا۔ آپ جلدی کریں، جلدی سے فارغ ہو جائیں، مصروف ہیں تب بھی کام کاج چھوڑیں، آ جائیں ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن ہی نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ فیضان نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا۔ وہ کمرے میں آیا، میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کے گئی۔ میں بولی فیضان میں حاجرہ کے ساتھ جا کے اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو کل رخصت کر لائیں گے۔ فیضان کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں نے کہا فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو کسی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر چادر لی اور کمرے سے نکل آئی۔ باہر حاجرہ بیٹھی میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر فیضان نے محلے کے مولوی صاحب کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ حاجرہ میں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے بارے میں کیوں بتایا۔ خیر ہم تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بے شمار جھگیاں تھیں۔ حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی۔ وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی سکینہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر لڑکی ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی یہ میری بیٹی سکینہ ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو دل چاہا کہ فوراً ہی اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں نے حاجرہ سے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے۔ فیضان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے حامی بھر دی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ حاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ جلیبیوں سے کی تھی۔ میں بڑی سادگی سے فیضان کی بیوی کو بیاہ کر لے آئی۔ سکینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لیے تھے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کا فراق بھی خرید کر لائی تھی۔ پھر اسے ہدایت دی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو لو تاکہ ان میں تھوڑی چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی بیٹا
ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اس لیے تم صاف ستھری رہنا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ خیر میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ میرے دماغ سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اب میں مطمئن تھی اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو بھی زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا۔ نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں تھا، اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا چاہتا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا۔ ان کے کمرے میں گئی، فیضان بہت خوش تھا جبکہ بہو بڑی شرمائی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا۔ میں بولی، فیضان بیٹا تمہاری بیوی تمہیں کیسی لگی؟ وہ مسکرا کر بولا، جیسی لڑکی مجھے چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ ابھی تھوڑی ناسمجھ ہے، آپ اس کی تربیت کر دیجیے گا۔ میں بولی، ہاں کیوں نہیں، اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر میری تسلی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ فیضان گھر سے نکل گیا۔ سکینہ میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لیے اور اشارے سے کہنے لگی، آپ یہ برتن چھوڑیں، میں ان کو دھو لوں گی۔ میں بولی، نہیں، ابھی تو تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کھیر بنانے آتی ہے؟ کھیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا تو میں بولی، فکر کی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ مگر جو ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا، امی آج میں اور سکینہ چھت پہ سوئیں گے، کل رات بھی بہت گرمی تھی۔ میں فیضان کی بات سن کے حیران ہو گئی، کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ میں بھی اب کمرے میں سونے لگی تھی۔ کل رات کو تو کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ میں نے فیضان سے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے کہا شاید انہیں پرائیویسی چاہیے۔ وہ چھت پہ چلے گئے۔ جب صبح سکینہ نیچے آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش بشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ اوپر سردی تو نہیں لگی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو فیضان نے اسے جھڑک دیا اور بولا، صبح صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے فیضان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں فیضان کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ کہنے لگا، سکینہ، ہم میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر کچھ بھی ایسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں فیضان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ گلا کھنگار کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سامنے فیضان بالکل نارمل تھا، بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کو ناشتہ دے کے باہر آ گئی اور سوچنے لگی، نہ جانے فیضان کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی اور میں نے اسے کھیر بنانا سکھائی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، مگر سکینہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے تو اس کی اچھی صحت اس کی ماں کے گھر تھی۔
میں نے کہا آج سکینہ سے پوچھتی ہوں اسے اس گھر میں کیا کمی ہے۔ میں بولی بیٹا کیا تم کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی؟ ایسے لگتا ہے شاید تمہیں میرے ہاتھ کی ہانڈی پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اشاروں سے کچھ بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی؟ تمہاری امی مجھ سے پوچھیں گی میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئیں۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اسے فیضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں بولی سکینہ تمہیں فیضان سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس نے تم سے کیا کہا ہے؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے سکینہ مجھے کھل کر بتاؤ۔ میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ شام میں فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات میں اس راز سے پردہ ہٹا کر رہوں گی۔ رات ہوئی تو فیضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے آخر کیا ماجرا ہے۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ فیضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا کہ سکینہ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی اور سکینہ کو سالے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی کہ فیضان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا تھا، بولا امی پیچھے ہٹیں، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ کہنے لگا امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اس لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی کہ آپ کو کوئی علم نہ ہو۔ نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ آپ یہاں پر آ گئیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے سکینہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ ساری طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے سکینہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ بہت کڑا وقت تھا، اگر میں تھوڑی اور تاخیر کر دیتی تو سکینہ مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک دم سے سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا تھا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی۔ میرا جوان جہاں بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ سکینہ بچ گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جواں موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی۔ میری بیٹی بہو سکینہ
فیضان کی عدت میں بیٹھی ہے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے، جیسے ہی مناسب رشتہ ملے گا تو تم دوسری شادی کر لینا۔ فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی کہ نہیں۔ میں نے آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے سکینہ کو بچا کر اچھا کیا یا مجھے اپنے بیٹے کو بچانا چاہیے تھا۔